अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। सोना पाकिस्तान आबाद रहे और ये जो हम पे एक इम्तिहान है, इसमें हमें सुरखरू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनके बारे में इंकशाफ़ात ही इंकशाफ़ात हैं कि अलीमा खान वही करने जा रही हैं जो उनका भाई दूसरों के कास किया करता था। अलीमा खान महज़ पीटीआई पर कब्ज़ा करने की खातिर पूरे मुल्क को इंतशार में धकेलने का प्लान रखती हैं और इस मकसद के लिए अलीमा खान ने अपनी जमात में कई हरबे इस्तेमाल किए, पार्टी के लोगों को आपस में लड़ाया और शेर अफ़ज़ल, मरवत जैसे लोगों को पार्टी से निकलवाने के लिए लॉबिंग की, उनको निकलवाया गया। अलीमा खान ने पार्टी में इतना ताकतवर ग्रुप बना रखा है कि अपने जिस मुखालफ को चाहें गालियां पड़वा देती हैं, जलीलो ख्वार कर देती हैं। सोशल मीडिया पर बकायदा एक मुनज़्ज़म टीम मौजूद है जो अलीमा खान के कहने पर ये सब कुछ करती है और ये वही टीम है जो अलीमा खान के पे पर है और पे रोल पे है। ये जो पूरी दुनिया में पैसा इकट्ठा होता है, आपको पता है ये बड़ी देर और पुरानी बात है। अभी एक थ्रेड पढ़ा था मैं जिसमें चलो एक किस्सा सुना देते हैं। पढ़ा है मैंने वहीं पे, मेरे पास इसकी ऑथेंटिक वो कहानी नहीं है। कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जब जाती थी अमेरिका में तो वो ज़ाहिर है पट पैसे वगैरह इकट्ठे करने तो मुख्तलिफ जगहों पे रहती थी। तो एक ग्रुप ने 10 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया जिसमें से अलीमा खान ने 9 लाख रुपए का वो घर खरीदा, जिस पे राजा रज़ाक, आबद शेर अली और बहुत सारे दूसरे लोग जाके वे लोग कर चुके हैं। तो वो लोग जो वहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं, वो सारे के सारे अलीमा खान जो है उसका इंचार्ज है कि उनको पाकिस्तान लाना है या नहीं लाना या वहीं पे इस्तेमाल करना है। तो वो सारे के सारे जो टीम मुनज़्ज़म है, उनको अलीमा खान हेड करती है और वो जो बाहर पैसे इकट्ठे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मैं बहुत सारी जगहों पे अब गवाह हूँ कि लोग जो है ना अब वो कतराते हैं। कहते हैं कि यार ये यहाँ पर मतलब पैसे हैं, कहाँ जाते हैं? क्यों देते हैं? जो देते हैं तो वो लगते कहाँ हैं? तो वो अलीमा खान अब सोशल मीडिया पे इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है कि वो बाकायदा तौर पर उस टीम को पेड करती हैं और वो अब उनकी ज़ाती ब्रांडिंग के लिए और दूसरों की पगड़ियाँ उछालने के लिए पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कोशिशों से पार्टी पर कब्जा जमा तो नहीं रही, तो रियासत के खिलाफ ही प्लानिंग शुरू कर दी है। आगाज अतर मिनल्ला से हुआ है। अतर मिनल्ला गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुसलसल 2 मरतबा पीटीआई को बयानिया बना के दे चुका है। वही बातें जो अलीमा खान करती थी, वही बातें हमें अतर मिनल्ला के मुँह से निकल रही हैं। पीटीआई के बयानिए को ईंधन फराहम कर चुके हैं और इस ईंधन में का जो इस्तेमाल है अलीमा खान वो ज़ाहिर है फिर पूरा करेंगी, वो देंगी फिर अपने वो जो पेड सोशल मीडिया जो टीमें बाहर बैठी हुई हैं, क्योंकि मसूफ़ा अब अपने ज़ाती अज़ाइम के लिए वर्करों का इस्तेमाल करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें पूरे मुल्क के लिए इत्तेहाद के लिए जो है वो मतलब ज़ाहिर है अब मतलब वो साबित करेंगी तुसीं नहीं कर सके तो हुण मैं करांगा। अलीमा खान साबित करना चाहती है कि गंडापुर जो कामयाब नहीं हो सके, वो मैं करके दिखाऊँगी। पार्टी पर कब्ज़े की राह हमवार होगी, अलीमा खान का एहतजाज इंतशार होगा। मसूफ़ा किसी सिमत भी जमहूरी सोच की मालिक नहीं है। वो भाई की तरह पुरतशद्दुद सोच रखती हैं और वो ये शायद चाहती भी भाई की तरह यही है कि मतलब जिस तरह उनका भाई चाहता था कि इतने लोग बाहर निकालो और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लो। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई उनका ज़हनी दिमागी तौर पे वो तालिबान वाला कब्ज़ा चाहता है, जिस तरह तालिबान ने अ, व्हाटएवर जो भी था, जैसे भी था, एक जमहूरियत नाम की चीज़ थी अफ़गानिस्तान में इलेक्शन के ज़रिए जो है वो अशरफ गनी हों या वो इलेक्ट हुए एज़ प्रेज़िडेंट, लेकिन अभी वहाँ पर जो है उसी सोच को इमरान खान साहब कॉपी करते हैं कि तालिबान की तरह उनको इस हुकूमत को निकाल कर बिठा दिया जाए। अलीमा खान कई बार कोशिश कर चुकी है कि पार्ट के वर्कर और पार्टी रहनुमा अडयाला आएँ। वो अलग बात है कि वो इतनी बड़ी तादाद में कभी भी नहीं आए जिनसे अडयाला पर हमलावर हो सकें या इंतशार पैदा हो सके। लेकिन वो ज़रूर चाहती हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे साबित ये हो, लगे ये हो कि अगर इन लोगों ने हमला कर दिया तो इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल लेंगे। अलीमा खान इस मकसद के लिए लाखों डॉलर इस्तेमाल कर रही हैं, इसराइली लॉबी को भी इस्तेमाल कर रही हैं। जो विल्सन इस मकसद के लिए सरगर्म किया गया है, कुछ बरतानवी जरीदों से भी मदद की गई है। मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से मुल्क में पीटीआई हैजानी सूरत हाल पैदा करे, इंतशार हो, एहतजाज की आड़ में तबाही हो और अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मौका मिले। ये सब कुछ ख्वाब हैं अलीमा खान साहिबा के और वो मुझे लगता ये है कि वो पूरे भी करेंगे। अब शाह महमूद कुरैशी, गंडापुरा ये वो सारे बहुत पीछे रह जाएँगे। इधर हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने भी आज एक कॉलम लिखा है। आपको पता है कि मैं मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हफीज़ुल नियाज़ी साहब। मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे उनको कोई दुःख हो, तकलीफ़ हो।
میں بلکہ خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بھی عمران خان کہتا ہوں، میں نے کبھی نیازی نہیں کہا یا ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی کے گھر کا نمک کھا لیتے ہیں تو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو حفیظ اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں بڑے بھائی بھی ہیں، آج انہوں نے جب خود کالم لکھا ہے تو اس پہ لب کشائی کر رہے ہیں، ورنہ میں نے کبھی اپنے وی لاگز میں حفیظ اللہ نیازی صاحب یا ان کے بیٹے یا کسی کو ڈسکس نہیں کیا۔ علیمہ خان کا پی ٹی آئی پر سیاست پر چھا جانا عمران خان کی پسند ناپسند سے قطع نظر ایک فطری عمل ہے۔ علیمہ خان کو 2 سال میں جتنی میڈیا کوریج اور پروٹیکشن ملی ہے، اس کا منطقی نتیجہ قیادت منتقل ہو چکی ہے۔ مطلب کہ پچھلے 2 سال میں جب سے عمران خان جیل میں ہے، علیمہ خان صاحبہ ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو، چند اپنے صحافی ساتھ لا کر وہ کبھی ایک کونے میں جائے نماز بٹھا کر جو ہے بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کسی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتی ہیں، تو کبھی کسی جگہ پہ ایک سادہ سی چمپل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، صرف تصویر بنانے کے لیے۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروجیکشن دی جا رہی ہے، ملی جا رہی ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کے لیے بڑی سخت تکلیف میں ہیں، اور وہ ہر ویک لاہور سے آتی ہیں، اور کبھی ان کو وہاں روک لیا جاتا ہے اور کبھی یہاں روک لیا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر ان کو میڈیا پر بھی دن رات کوریج ملتی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ کسی گرفتاری پر ایسی میڈیا کوریج دیکھنے میں نہیں آئی۔ حسان خان کو 10 سال کی سزا ہوئی، مگر سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کی سرد مہری دیدنی تھی۔ یہ بات اس سمے ہوئی تھی کہ ان کی سزا پر نہ تو کوئی میڈیا پر کوئی اس طرح سوشل میڈیا پر کس قسم کا کوئی شور کیا گیا، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی مطلب کوئی بڑی کوئی ہائپ کریٹ ہوئی کہ حسان خان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ لیکن جب علیمہ خان صاحب کے بیٹے پکڑے گئے تو ان کے پچھلے اگلے ریکارڈ، ان کی دوڑ کی اور ان کی وہ پتہ نہیں کون کون سی کہاں سے نکال کر لگائی گئی اور اس کو فل اٹھایا گیا، جیسے آنے والے دور میں پاکستان تحریک انصاف کو 2 فیملی میں سے لیڈر مل رہے ہیں۔ علیمہ خان نے مجال ہے 2 سال میں حسان کا نام لیا ہو، یہ حفیظ اللہ خان نے صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب جب کہ اپنے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو حسان کا نام ساتھ لینا پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن اب کیونکہ بیٹے بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر حسان کا نام بھی لینا پڑ رہا ہے۔ مجھے ادارے کے ایک سینئر افسر نے علیمہ خان کی عمران خان سے گفتگو بتانے کی کوشش کی، جس میں وہ عمران خان کو بتا رہی تھی حسان خان کو پی ایم ایل این نے بذریعہ حفیظ اللہ نیازی پلانٹ کر رکھا ہے۔ یار میں اس پہ بندہ اندازہ کریں، ایک باپ جس نے وہ مجھے یاد ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو جب یہ ان کے بیٹے کو حسان کو کوئٹہ لے کے گئے تھے تو کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں تھی، تو حفیظ اللہ خان صاحب نے اپنی گاڑی میں پانی کی 2 بوتلیں رکھی اور ڈرائیور سے کہا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو اور گاڑی کو ڈال دو کوئٹہ کی طرف لاہور سے۔ ایک باپ ہے نا، وہ اپنی اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، جس کا بیٹا ہے۔ بیٹے کے بارے میں بہت لوگ بات کر رہے ہیں، بٹ میں اس وقت جو ہے نا وہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا بیٹا ہے، اس کو 10 سال سزا ہوگی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولے۔ وہ پی ایم ایل این کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے قریبی دوستوں میں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے بیٹے کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کان بھر رہی ہیں اپنے بھائی کے کہ حفیظ اللہ نیازی کے ذریعے پی ایم ایل این نے حسان کو پی ٹی آئی میں بھرتی کیا ہوا، آپ ایجنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ جس بچے نے اپنے مامے کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے اپنے باپ کی بھی نہ سنی، اور اپنا باپ ان کا جو ہے وہ جس طرح سے، میں تو لفظ کوئی غیر مناسب نہ نکل جائے، باقاعدہ طور پہ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ رل گیا ہے، ہر جمعرات کو اپنے ذاتی سورس سے ملنا، بیٹے کے لیے جو بہتری ہو سکنے کرنا، یا بیٹے کو مطلب اس عمر میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے جو حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ حسان کی وجہ سے۔ اور حسان یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اپنے مامے کے لیے، مامے کی پارٹی کے لیے۔ لیکن مامے کی بہن جو ہے وہ اس کو کیا بتا رہی ہے؟ وہ اس کو بتا رہی ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ایجنٹ گزیڑا ہوا ہے۔ افسوس ہے، مطلب کہ آپ جائیں سیاست کریں لیکن اس لیول کی سیاست نہ کریں۔ اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں کہ حسان کو جب 10 سال کی سزا ہوئی تھی تو ایک کزن کا میرے جاننے والے کے سامنے کہنا کہ والد 10 سال سزا دلوا کر اپنے بیٹے کی امیج بلڈنگ کر رہا ہے۔ اب وہ مطلب کزن جو ہے وہ ظاہر ہے کون ہو سکتا ہے؟ وہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ جو 2 بیٹے پکڑے گئے وہ کسی
حفیظ اللہ صاحب کے جاننے والے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی پہلے تے حفیظ اللہ نے اپنا منڈا بڑھا دیتا ہے تو ہن ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ اور ਜਦੋਂ باہر آئے گا تو وہ پی ٹی آئی تے قبضہ کر لے گا کتی چیز ہے سیاست اب یہ لفظ میں شاید میرے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن سیاست کتنی ظالم چیز ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے گھر میں آپ کی بہن ان لوگوں کے بارے میں جو تاثر دے رہی ہے میرے خیال میں کم از کم چلیں خیر خان صاحب آپ بھی یہی کرتے رہیں ساری عمر ہمیں آپ سے ہمدردی ہے اور آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں حفیظ اللہ خان صاحب آپ ایک عظیم انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں آپ بڑے پیارے انسان ہیں بس اللہ پاک آپ کو ہمت دے میں اس کو مجھے میرے منہ سے اگر یہ لفظ دکھ نکل جائے تو شاید یہ دکھ جو آپ کا ہے اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی ہیں علیمہ خان چاہتی تو پارٹی پر قبضہ کرے لیکن اس میں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے امپائر ساتھ ملا کر کھیلتی ہیں بھائی کی طرح علیمہ خان من پسند یوٹیوبروں سے سوال کراتی تھی اب وہ دن اب وہ دن سمجھ کے نہیں رہے تو وہاں پر ایک نیوٹرل جو ہے وہ بھی صحافی آ گئے ہیں طیب بلوچ نے ایک صحافی ہیں اور وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں سیاست کی بیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں وہ کو مطلب کہ آپ کو یوٹیوبر نہیں ہے جیسے مطلب بہت سارے یوٹیوب پر بیٹھ کے سارے پروگرام کرتے ہیں کچھ نہیں بالکل باقاعدہ صحافی ہیں علیمہ خان سے جب اصل سوال کرتا ہے تو وہ امریکہ کی جائیدادوں کو بتائیں تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں آج پھر تلخ کلامی ہوگی اور ان پر الزام لگا دیا کہ تم ہمیں ہراساں کرتی ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں کی جا رہی ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے آپ کو یہ بتا دیں آپ کو جواب تو دینے پڑیں گے کیونکہ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد جواب لینے والے جواب لے لیتے ہیں صحافی کا تو کام ہی جواب لینا ہوتا ہے سیلاب کی اگر آپ کو کچھ انفارمیشن دیں تو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب بھارت سے ایک اور جو ہے وہ ریلا جو آ رہا ہے بھارت نے سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا بھارت کی جانب سے سیلابی ریلا چھوڑے جانے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا ہے اور بھارت کی جانب سے اطلاع موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے اس متعلقہ فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں ہرکے زیری اور فیروز پور زیری میں اونچے درجے کا سیلاب ہے دوسری جانب دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد تحصیل آرہ والا کے مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئی ہیں اس کے علاوہ بہاول نگر میں سیلاب کے باعث بہت سی بستیاں زیر آب آئی ہیں ان بستیوں میں بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اب یہ بہاول نگر جو ہے ظاہر ہے یہ بالکل ہمارے بارڈر پہ آپ کو پتہ ہی ہے بہاول نگر میں ہم لوگ جلسے پہ گئے تھے ہمیں وہاں پر ہوسٹ کیا تھا ہمارے بڑے ہی پیارے دوست عدنان بودلہ صاحب نے ان کی بڑی مہربانی انہوں نے بڑا پیار کیا رات کے ٹائم پہلے جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا پھر اس کے بعد اپنے گھر پہ ہمیں کھانا چائے وائے کا انتظام تھا سردیاں بھی تھی پھر بہاول نگر میں جانے میں بہاول نگر سے آگے ہرون آباد جلسہ تھا اب میں پھر مس کر گیا ہوں بہاول نگر میں جلسہ نہیں تھا آگے ہرون آباد میں جلسہ تھا میرے خیال میں جی ہرون آباد ہی تھا شاید تو وہ وہاں سے جو ڈرائیو تھی تو وہ ڈرائیو جو تھی وہ وہاں سے دھند بہت زیادہ تھی تو جیسے بودلہ صاحب ہمیں لے کے گئے تھے ہمیں پتہ بٹ اینی ہاؤ پنجاب میں ہے تو پنجاب کے وارث جاگ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جاگ رہی ہیں ان کی انتظامیہ جاگ رہی ہیں اے سی ڈی سی اور پوری کی پوری سول فوج یہاں پہ میں لفظ یوز کرتا ہوں کہ سول فوج جاگ رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی لوگوں کی مدد کو پہنچوں گے بچوں کی مدد کو پہنچوں گے جہاں سے پورے پاکستان میں مطلب کہ جہاں پہ بھی کوئی مسائل ہو رہے ہیں وہاں پر مریم نواز صاحبہ پہنچ رہی ہیں اچھا جی شہباز شریف جیسے ہی چائنا کے وزٹ کو ختم کر کے واپس آئے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جی ایکسچینج جو ہے وہ 100 انڈیکس نے ایک آج تاریخی جو ہے وہ حد کو چھوا ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز پہلے سیشن کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس نے ایک نئی عبوری حد کو چھو لیا ہے ایک موقع پر 100 انڈیکس 1106 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 1,53,771 پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھایا اور پی ایس ایکس کی اب تک سب سے بلند ترین سطح ہے مجھے وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور آ گیا جب ہم 50,000 کو کراس کرنے پہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے آج میاں نواز شریف کے جانشین وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس پورے خطے کی سٹاک مارکیٹ بیسٹ پرفارم کر رہی ہے اور یہ وجہ یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ٹریننگ ہے اور شہباز شریف صاحب کا مسلسل محنت 18 گھنٹے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ٹیم بھی شامل ہے فیلڈ مارشل بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں وزیر خزانہ صاحب بھی ہیں اور جو آپ کا
इन्वेस्टर है उसका एतमाद है मौजूदा हुकूमत पर। हालाँकि जितना डराने की कोशिश की जा रही है, जितना इमरान खान साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप देखें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक मार्केट को देखें कि कितना एतमाद है। इसी चीज़ को देखें तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत भी है, हुकूमत चलाने वाले भी मौजूद हैं और यहाँ पे जिस किस्म की तब्दीलियों का ज़िक्र किया जाता है, वो भी दूर-दूर तक निशान नहीं है। वरना आपका इन्वेस्टर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आके स्टॉक मार्केट में पैसे फेंके और सुबह पता लगे जी शहबाज साहब फारग हैं और मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं और आसिफ अली जरदारी हैं और फील्ड मार्शल साहब सदर बन गए। अगर ऐसी खबरों में कुछ सदाकत हो तो आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो आसमान से बातें ना करे। ये शहबाज शरीफ पर ये नवाज शरीफ पर, ये पीएमएल की हुकूमत पर और ये एस्टेब्लिशमेंट पर, ये पूरी की पूरी जो इस वक़्त टीम चला रही है, आप देख रहे हैं मैं टीम बार-बार इसलिए कहता हूँ कि आप देखें आपको हर जगह में, हर बड़ी मीटिंग में फील्ड मार्शल जो हैं वो साथ नज़र आते हैं। फील्ड मार्शल का साथ नज़र आना क्योंकि मैंने उनकी तकरीर सुनी है, जितनी उनकी दस्तरस है, जितना वो मैशियत के बारे में समझते हैं या जितनी वो मैशियत के बारे में पॉज़िटिव बातें करते हैं या जो उनका प्लान है हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने का, इसलिए मैं फील्ड मार्शल साहब को टीम कहता हूँ। क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती आप कह लें कि मैंने उनका 2 घंटे का खिताब सुना और मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह ताला इस महीने में उनके कम अज़ कम 2 खिताब और सुनूँगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ, सलामत रहें, खुश रहें, अपने इलाके के बारे में बताएँ कि आपके इलाके में पानी की क्या पोज़ीशन है और मज़ीद भी अगर कोई खबर पे या किसी चीज़ पे बात करना चाहे तो ज़रूर राय का इज़हार दें। आपकी राय को पढ़कर हमेशा सीखने को मिलता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा